محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، نماز کے فرائض کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ نماز کا تیسرا فرض یعنی قرأت، یعنی قرآن مجید کا اس طرح پڑھنا کہ تمام حروف اپنے مخرج سے صحیح طور سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف اپنے غیر سے صحیح طور سے ممتاز ہو جائے۔ مثلاً حرف جیم، ذال، زا، ضاد اور ظا اپنے اپنے مخرج سے اس طرح صحیح ادا ہو کہ سننے والا امتیاز کر سکے کہ کون سا حرف پڑھا گیا ہے۔ آہستہ پڑھنے میں ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود کو سننے میں آئے۔ اگر کوئی مانع یعنی قریب میں کسی قسم کا کوئی شورغل نہیں، یا اسے ثقل سماعت یعنی بہرا پن نہیں، اور اتنی دھیمی آواز سے قرأت کی کہ خود کو بھی سننے میں نہ آیا، تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہمارے اوپر ہمارے یہاں رائج ہے کہ لوگ جب آہستہ پڑھتے ہیں تو بالکل دل ہی دل میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ دل ہی دل میں قرأت کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس بات کا خیال رکھیں، یہ صرف امام کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے کہ آپ جب تنہا اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں یا کوئی بھی سورت پڑھیں تو کم سے کم اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو خود کو سنائی دے۔ اگر آپ اتنی کم آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو بھی سنائی نہیں دے رہی ہے آپ کی آواز، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلے سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں اور اندر دل ہی دل میں لوگ پڑھ کر کے جو ہے نماز مکمل کر دیتے ہیں۔ اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ قرأت فرض ہونے سے مراد مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر، سنت و نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے۔ ایک چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی ایک آیت ہو، جیسے صاد، نون، قاف، تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا اگر کہ اس کو بار بار پڑھے۔ یعنی صاد ایک چھوٹی آیت ہے، سورہ صاد کی، نون ہے نا، قاف ہے، تو ان آیات اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا اگر اس کو بار بار پڑھے۔ مطلب یہ کہ ایک چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں، یہ پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ قرآن شریف پڑھنے میں تجوید ضروری ہے، اور اتنی تجوید کم سے کم کہ حروف صحیح ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچے، یہ فرض عین ہے۔ یہ فرض عین ہے۔ صحت نماز کے لیے فن تجوید کا جاننا ضروری نہیں، البتہ حروف صحیح ادا ہونا یہ ضروری ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سن کر صحیح پڑھتے ہیں، اگر ان سے
حروف کے مخارج کے متعلق پوچھا جائے تو مخارج نہیں بتا سکتے، حالانکہ وہ صحیح طور پر قرآن پڑھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحت نماز کے لیے، یعنی نماز کو اچھا ہونے کے لیے، نماز اچھی ہو جائے، اس کے لیے تجوید کا جاننا ضروری نہیں ہے، حروف کا صحیح ادا ہونا یہ ضروری ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر، سنت و نفل کی ہر رکعت میں مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا امام اور منفرد پر فرض ہے۔ فرد کی کسی رکعت میں قرأت نہ کی یا صرف ایک ہی رکعت میں قرأت کی تو نماز فاسد ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پوری پڑھنا، یعنی اس کی 7 آیتیں مستقل پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ میں سے ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک کرنا، یعنی چھوڑ دینا ترک واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے میں اگر ایک لفظ بھی بھولے سے رہ جائے، ایک لفظ بھی بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرے۔ الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، یعنی ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت 3 چھوٹی آیت کے برابر ہوں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے۔ الحمدللہ الحمد شریف سورہ فاتحہ کو تمام و کمال پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ کسی دوسری سورت سے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آئے مسائل پھر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک ہم تمام